اب جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کی واسطے کرتا ہے، اس کی اور جہنم کی درمیان حق تعالی شانو اس کی اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ بناتے فرما دیتے ہیں، 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں جن کی مسافات آسمان اور زمین کی درمیان مسافات سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ اللہ اکبر، کس قدر رحمت والی بات ہے اور کس قدر فیاضی والی بات ہے میرے دوستوں، کہ ایک عبادت آدمی کرے اور 10 عبادتوں کا اس کو ثواب مل جائے۔ ایک ہی عبادت کی ہے اعتکاف کی، اور 10 عبادت کے اس کو ثواب مل گئے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. تو اعتکاف کی وجہ سے جن عبادتوں سے رکا رہا ان کا اجر بغیر کیے بھی اس کو ملتا رہے گا۔ اللہ اکبر، کس قدر رحمت والی بات ہے اور کس قدر فیاضی والی بات ہے میرے دوستوں، کہ ایک عبادت آدمی کرے اور 10 عبادتوں کا اس کو ثواب مل جائے۔ ایک ہی عبادت کی ہے اعتکاف کی، اور 10 عبادت کے اس کو ثواب مل گئے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ رب العزت بہانہ ڈھونڈتے اپنے بندوں کو دینے کے لیے، تھوڑی سی توجہ اور مانگ سے دعادار برستی ہے۔ اللہ رب العزت اس کو جو ہے اپنے رحمت اس کے اوپر برستے رہتے ہیں۔ مگر میرے دوستوں، ہم لوگوں کو سیرس کو اس کی قدر ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں۔ توجہ کون کرے اور کیوں کرے کہ دین کی وقات ہی ہمارے قلوب میں نہیں ہے میرے دوستوں، اس کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے کہ اعتکاف کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اس کی تمنا، اس کی الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، اس کی الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں معتکاف تھے۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور سلام کر کے چپ چاپ بیٹھ گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ میں تمہیں غمزدہ اور پریشان دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ تو بولے، یا اللہ کے رسول کے چچا زاد، یا اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے، بے شک میں پریشان ہوں کہ فلاں کا مجھ پر حق ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ کہنے لگا میرے دوستوں کہ میں اس قبر والے کی عزت کی قسم کہ اس حقدار اس حق کے ادا کرنے پر میں قادر نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا کیا میں اس سے تیری سفارش کروں؟ اس نے عرض کیا جیسے آپ مناسب سمجھے کہ میں تیری سفارش کروں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر جوتا پہن کر مسجد سے باہر تشریف لے گئے۔ اس شخص نے عرض کیا آپ اپنا اعتکاف بھول گئے؟ فرمایا بھولا نہیں ہوں، بلکہ میں نے اس قبر والے سے سنا ہے ابھی زمانہ کچھ زیادہ نہیں گزرا۔ یہ لفظ کہتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنسو بہنے لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جب بہنے لگا کہ حضور فرما رہے تھے کہ جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے تو اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف سے افضل ہے، 10 برس کے اعتکاف سے بھی افضل ہے اپنے دکھی کسی بھائی کی ضرورت پر آنے پر۔
اب جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کی واسطے کرتا ہے، میرے تو حق تعالیٰ شانو اس کی اور جہنم کی درمیان، حق تعالیٰ شانو اس کی اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ بناتے فرما دیتے ہیں، 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں جن کی مسافات آسمان اور زمین کی درمیان مسافات سے بھی زیادہ چوڑی ہے، آسمان اور زمین کی مسافات سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ اور جب ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے میرے دوستوں، تو 10 برس کی فضیلت کتنی اونچی ہے۔ تو میرے دوستوں اس حدیث سے مطلب کیا ہے کہ ایک دن کے اعتکاف کا ثواب یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ اس کی اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں یعنی حامل فرما دیتے ہیں، اور خندق اتنی میرے دوستوں اتنی بڑی ہے جتنا سارا جہان، ایک خندق اتنے جس سے سارا جہان، اور ایک دن سے زیادہ جس قدر زیادہ دنوں کا اعتکاف ہوگا اتنا ہی اجر زیادہ ہوگا۔ علامہ شعرانی رحمت اللہ علیہ نے کشف الغمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد نقل کیا کہ جو شخص عشرہ رمضان کا اعتکاف کرے اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا اجر ملتا ہے۔ حضرت علامہ شعرانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص عشرہ رمضان کے یعنی آخری 10 رات کے اعتکاف کرے اس کو 2 حج اور 2 عمرے کے ثواب ملتے ہیں، اجر ملتا ہے۔ جو شخص مسجد جماعت میں مغرب سے عشاء تک کا اعتکاف کرے، جس مسجد میں جماعت ہوتے مغرب سے عشاء تک کا اعتکاف کر کے نماز قرآن کے علاوہ اور کسی سے بات نہ کرے میرے دوستوں، تو حق تعالی شان ہو اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتے ہیں، اس کے لیے ایک محل بنا دیتے اللہ رب العزت، جو عشاء مغرب سے عشاء تک اعتکاف کرتے ہیں۔ دوسری مضمون میں میرے دوستو جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ مسلمانوں کی حاجت روائی ہے کہ 10 برس کی اعتکاف سے افضل ارشاد فرمایا۔ اسی وجہ سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے دوستوں اپنے اعتکاف کی پرواہ نہیں فرمائی کہ اس کی تلافی پھر بھی ہو سکتی ہے اور اس کی قضا ممکن ہے کہ میں اعتکاف کی قضا ادا کر لوں گا، اور 10 سال اعتکاف کی ثواب عطا فرمانا۔ تو میرے دوستوں تو اس کی قضا تو ممکن ہے، اس وجہ سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی پرواہ نہیں فرمائی کہ اس کی تلافی پھر بھی ہو سکتی ہے، اس کی قضا ممکن ہے۔ اسی وجہ سے صوفیہ کا معقول ہے کہ اللہ جل شانہ میرے دوستوں، اللہ جل شانہ کی یہاں ٹوٹے ہوئے دل کی جتنی قدر ہے میرے دوستوں اتنی کسی چیز کی نہیں ہے، ٹوٹے ہوئے دل کی جتنی قدر ہے اور کسی چیز کی اتنی قدر نہیں اللہ رب العزت کی نزدیک۔ یہی وجہ ہے کہ مظلوم کی بددعا میرے دوستوں بددعا سے حدیث میں بہت ڈرایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو حاکم بنا کر بھیجتے اور نصیحت کے ساتھ واتقی دعوت المظلوم بھی فرماتے تھے کہ مظلوم کی بددعاؤں سے بچیو۔ بتر سے آہ مظلومہ کے ہنگام دعا کردن، اجابت از در حق بار استقبال میں آیات۔ اس جگہ ایک مسئلہ کا خیال ضروری ہے میرے دوستوں کی کسی مسلمان کی حاجت روائی کے لیے بھی مسجد سے نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعتکاف نفلی اعتکاف تھے، لیکن نبی کریم
ان کے اوپر وہ اعتکاف نفلی اعتکاف تھے. اگر اعتکاف واجب ہو تو اس کی قضا واجب ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت بشری کے علاوہ کسی ضرورت سے بھی مسجد سے باہر تشریف نہیں لاتے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ اظہار کہ دوسرے کی وجہ سے اپنے اعتکاف سے نکل جانا، اعتکاف کا توڑ دینا، ایسے ہی لوگوں کی مناسب ہے کہ دوسروں کی خاطر خود میرے دوستو پیاسے تڑپ تڑپ کر مر جاوے. جیسے میرے دوستو غزوہ یرموک کے اندر صحابہ اجمعین ایک دوسرے سے زیادہ ضرورت مند سمجھ کر کہ آگے لے جاؤ پانی، وہ پانی آگے میرے بھائی کی ضرورت ہے، آگے میرے بھائی کی پانی کی ضرورت ہے. ایسے کیا کرتے تھے میرے دوستوں؟ آخری قطرہ پانی کی آخری قطرہ اس لیے نہ پیے کہ دوسرا زخمی جو پاس لیٹا ہوا ہے وہ اپنے سے زیادہ مقدم ہے. رحماء بینہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ. ایک دوسرے کے اوپر بڑے مہربان تھے. وہ صحابۃ الاجمعین کی عادت مبارکہ تھے.